رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اس کی پرنور ساعتوں میں ہم اپنے ایام کو گزار رہے ہیں. روزانہ ہم ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. کچھ کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق اس پوری کائنات سے ہے. اور بعض جگہ انسان کو بھی کائنات صغریٰ کا نام دیا گیا. تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نعمتوں کا تعلق کائنات صغریٰ سے ہے اور کچھ نعمتوں کا تعلق کائنات کبریٰ سے ہے. ایک پوری کائنات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں. اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی. ہم حضرت کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان رسول، خانواد اشرفیہ سے تعلق ہے، صاحبزادہ حافظ سید حسین اشرف جیلانی. آپ کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت موضوع جو ہم نے آج منتخب کیا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اور وہ بے شمار نعمتیں ہیں. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ نعمتیں کیا کیا ہیں اور ان پر کس طرح شکر ادا کیا جائے. کیونکہ انسان جو ہے وہ نعمتوں تو اللہ رب العالمین نے اسے بے شمار عطا کی ہیں، کائنات میں بھی اور ایک کائنات صغریٰ جس کا میں نے کہا اس میں بھی. تو ان پر کیسے شکر ادا کیا جائے اور یہ نعمتیں کیا کیا ہیں اور کس لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی. یعنی اگر انسان انہیں گنے شمار کرے تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر ہم ہر سانس میں بھی اس کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ کچھ نعمتیں ہیں جن کا تعلق انسانی جسم سے ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کا تعلق اس پوری کائنات سے. بے شک. کائنات کی نعمتوں کو ایک طرف رکھیں، آپ صرف اپنے جسم میں جو نعمتیں ہیں ان کو اگر دیکھیں اور غور کریں تو انسان سجدہ شکر بجا لائے کہ مولا تو نے مجھے کیسی بے بہا نعمتیں عطا کی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ آنکھ عطا کی جس سے ہم دیکھتے ہیں، کان عطا کی جس سے ہم سنتے ہیں، زبان عطا کی جس سے ہم بولتے ہیں، ہاتھ عطا کی جس سے ہم پکڑتے ہیں، پیر عطا کی جس سے ہم چلتے ہیں. ذرا سا غور کریں کہ اگر وہ آنکھ دیتا اور بصارت نہ دیتا، اگر وہ کان دیتا اور سماعت نہ دیتا، اگر وہ زبان دیتا اور قوت گویائی نہ دیتا، اگر وہ دماغ دیتا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا، اگر وہ ہاتھ دیتا پکڑنے کی قوت نہ دیتا، اور پیر دیتا چلنے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا ہم کہہ سکتے تھے کہ مولا آنکھ دے رہا ہے تو بصارت بھی دے، کان دے رہا ہے تو سماعت بھی دے، زبان دے رہا ہے تو قوت گویائی بھی دے؟ یعنی یہ جتنی نعمتیں عطا کی محض اپنے کرم سے مکمل نعمتیں عطا. بے شک. اگر وہ نہ دیتا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، کمزور ہے، لاچار ہے.
وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں، وہ رب ہے ہم اس کے بندے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اب بالکل اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ انسان کی جب اوریجنل اعضاء جو اصلی ہیں اللہ نے عطا کیے، بھاگتا ہے، پھرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی ایک ٹانگ کسی حادثے میں ضائع ہو جائے تو ڈاکٹر ایک آرٹیفیشل ٹانگ لگا دیتے، جی بالکل۔ جو دیکھنے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس کے ساتھ احتیاط ہے کہ بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، تیز نہیں چلنا۔ اگر آپ تیز چلیں گے پتہ چلا ٹانگ یہاں رہ گئی، آپ آگے چلے جائیں۔ اور جب اپنی اوریجنل ٹانگ تھی تو اچھلتا تھا، کودتا تھا، سب کچھ واہ واہ۔ کتنی چیزیں۔ اسی طرح آنکھ، اسی طرح کان، اسی طرح ہاتھ۔ تو جو خدا نے بنائی اس کی بات اور ہے، اور جو مخلوق نے بنائی اس کی بات اور۔ بے شک۔ اب آپ لائٹ کو دیکھ لیں کہ آپ ہزار ہزار بلب روشن کر دیں رات میں، دن کا سما ہو جائے گا، اور اتنی روشنی ہو جائے گی کہ سوئی بھی گرے تو آپ اٹھا لیں۔ لیکن یہ ہزار ہزار واٹ کے بلب ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ روشن کر دیں، روشنی ہو جائے گی، لیکن جب خدا کا ایک سورج نکلے گا واہ سب واہ کی واہ۔ روشنی مان پڑ جائے گی۔ کیوں؟ بے شک سبحان یہ خالق نے بنائی، وہ مخلوق نے بنائی۔ تو ایک ایک چیز کو آپ لے لیں، ایک ایک نعمت کو آپ لے لیں، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو، اس کے شمار تو کیا، شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جی اب بالکل اس کی صحیح مثال فرمایا۔ ایک یہ ہے، نیند اللہ کی نعمت ہے۔ ایک دن بخار چڑھ جائے اور آپ سو نہ سکیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ایک دن بخار کی وجہ سے نیند نہ آئے تو دوسرے دن کہتے ہیں کل رات میں سو نہیں سکا، پوری رات میں بخار میں رہا، سر میں درد رہا، جسم میں درد رہا، میں سو نہیں سکا، یہی کہتے ہیں نا۔ اور اس سے پہلے جو پورے مہینے سوتا رہا اس کا شکر ادا نہیں کیا، واہ واہ واہ۔ پورے مہینے آرام سے سویا، آرام سے اٹھا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، اور ایک رات بے چینی میں گزری تو واویلا۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہے، ناشکرا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا جو اس کا جز ہے سوال شکر کا، ادا کیا۔ کہ شکر کیسے ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، یہی شکران نعمت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کی نعمتوں کو اسی کے حکم کے حکم کے مطابق مطابق استعمال کیا۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ نعمت ہے، آنکھ وہی دیکھے جو خدا چاہتا ہے، کان وہی سنے جو خدا چاہتا ہے، اللہ زبان وہی بولے جو خدا چاہتا ہے، ہاتھ اسی طرف بڑھے جو خدا چاہتا ہے، پیر اسی راستے کی طرف جائیں جو خدا چاہتا ہے۔ واہ واہ سبحان۔ تو اس لیے یہ تمام نعمتیں جو ہیں، اگر ان تمام نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، آپ سمجھ لیں یہی شکران نعمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا کرنے کا، ان نعمتوں پر شکر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت نے بتایا کہ نعمتوں پر شکر کیسے ادا کیا جائے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں تو عطا کر دیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان پر شکر ادا کریں اور نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے اور نازل کردہ احکامات کے مطابق استعمال کریں۔ ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بڑی پیاری آواز میں بارگاہ رسالت میں نعت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سنائیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہے منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا،
وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اس کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اس کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہو خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر مسلمان کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چلتے ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو پھر اپنے موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اسی سے متعلق اور سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان سے جواب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بعض لوگ جو ہے وہ نعمت کے ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے، جب نعمت ان کے پاس ہوتی ہے تب شکر ادا نہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ نعمت زائل ہو گئی تو اس پر پھر واویلا ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہر سانس میں بھی شکر ادا کرے تو یہ کم ہے، لیکن کیفیت کیا ہے کہ جب نعمت ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، نہ اس پر شکر ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے بہتر رکھا، اور حقیقت بھی یہی۔
بے شک خود حدیث شریف میں آیا کہ سرکار نے فرمایا اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اوپر والے کو دیکھے گا تو حرص، ہوس، لالچ پیدا ہوگی، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس ہو، اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس ہو، بالکل، جو جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ اور اکثریت اسی کا شکار ہوتی ہے۔ اکثریت اسی کا شکار۔ اور جب نیچے والے کو دیکھے گا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو سجدہ شکر بجا رہے گا۔ اب اس میں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، جب میں واپس آیا تو کوئی میری جوتیاں اٹھا کر لے گیا، تو میں حیران ہوا کہ میں کیسے گھر جاؤں ننگے پیر، لیکن ظاہر ہے اب کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں ایسے ہی ننگے پیر بغیر جوتیوں کے میں چلا گھر کی طرف، اور نمازی بھی جا رہے تھے۔ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو اپنے دل میں عجیب سا ایک درد محسوس کرتا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان سب کے پیروں میں جوتیاں ہیں اور میرے پیر میں جوتی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اچانک میری نظر روڈ پر بیٹھے ہوئے، یعنی فٹ پاتھ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس پر نظر پڑی جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ دیکھا فوراً میں سجدے میں گر گیا، مولا تیرا کرم ہے کہ میرے پیر تو سلامت ہیں، بے شک، سبحان اگر اللہ، جوتیاں نہیں ہیں تو پیر تو سلامت ہے، یہ تو جوتی پہن ہی نہیں سکتا، بے شک، میرے پیر سلامت ہیں، میں تو جوتی لے سکتا۔ یعنی جب تک میں اوپر والوں کو دیکھ رہا تھا تو میری کیفیت الگ تھی، اور جب اپنے سے کمتر کو دیکھا، نیچے والے کو، تو پھر سجدہ شکر بجا لایا۔ تو یہی چیز ہے، جو لوگ نعمتیں ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ، ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جائز، ناجائز، حرام، حلال، جی، ان تمام چیزوں کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ صحیح فرمایا، بس کسی طرح یہ چیز میرے پاس آئے، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ اور انسان کی کیفیت یہ، حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، یعنی پوری وادی سونے کی، تو وہ چاہے گا ایسی دو ہو جائے، اللہ اکبر، یعنی اس کی حرص ہوس اتنا بڑھے گی، پوری سونے کی وادی کہتے دو ہو جائے۔ پھر فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی جب یہ مرے گا، قبر میں جائے گا، تبھی اس کی خواہشات، اس کی حرص ہوس ختم ہوگی۔ تو قناعت اور توکل اگر انسان اختیار کر لے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن انسان ناشکرا ہے، ان پر شکر ادا نہیں کرتا، اور جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے پھر واویلا کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ شکر ادا، قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں اضافہ، اضافہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو جان لو ہمارا عذاب بڑا سخت۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، کہ نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور جب شکر ادا کرتے رہیں گے تو رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا کرم دیکھیے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں۔ حضرت ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ ہم نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا والدین کے لیے اولاد نعمت ہے اور اولاد کے لیے والدین نعمت ہیں؟ اس بارے میں ذرا گفتگو فرمائیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کتنے پریشان ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ نعمت مل جائے، اور جب وہ نعمت ملتی ہے تو اس کی قدر اس طرح کرنی چاہیے کہ اس کی تربیت اسلام کے مطابق کرنی چاہیے۔ صحیح، اگر آپ نے اولاد کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی تو قیامت میں جواب دہ ہوں گے، اللہ اکبر، اور اگر اس اولاد کی تربیت صحیح طور پر اسلامی خطوط پر ہوئی ہے تو یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں جن اعمال کا ذکر ہے، دیکھیں کچھ عمل وہ ہیں نا جو آپ نے کیا ثواب مل گیا، لیکن کچھ وہ ہیں جو صدقات جاریہ میں سے ہیں، جن کا ثواب جاری رہتا ہے، انسان مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، ثواب جاری ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک اولاد صالح ہے، نیک اولاد۔ اگر انسان نے اپنی زندگی میں اولاد کی صحیح تربیت کی، نیک اٹھایا، وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، لیکن نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اولاد دنیا میں نیک عمل کر رہی ہے، والد کو قبر میں ثواب مل رہا۔ سبحان اللہ، یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ عمل کرتی رہے گی۔ کیوں؟
اس کی تربیت سے وہ کر رہی ہے۔ اس نے نماز پڑھی تو اپنے والدین کی تربیت سے، اس نے نیک کام کیا تو اپنے والدین کی تربیت سے، اس نے کسی کی مدد کی تو والدین کی تربیت سے، یعنی جو جو اعمال وہ نیک کر رہا ہے، اولاد، باپ مر چکا، والدین مر چکے، قبر میں پہنچ چکے، لیکن کیونکہ ان کی تربیت سے ہو رہا، قبر میں ثواب مل رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اولاد واقعی نعمت ہے۔ اچھا، اولاد کے لیے والدین نعمت، بالکل یہ وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو دنیا میں ایک مرتبہ ملتی ہے، بے شک، بار بار نہیں ملتی، اب صحیح بار بات۔ بار مل بھی نہیں سکتی۔ اگر اس نے اس نعمت کی قدر کی، اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی حکم عزولی نہیں کی، پھر آپ دیکھیں اس کے لیے ساری عمر دنیا میں جنت ہی جنت، صرف ان کا دل خوش ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا۔ سبحان اللہ، حدیث شریف کے مطابق باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اللہ اکبر، تم نے اس کو راضی کر لیا، اللہ تم سے راضی ہو۔ فرمایا کہ فجر کے بعد محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کو دیکھو، ایک حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، کہاں بار بار دیکھیں؟ فرمایا بار 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 ملے۔ بار سبحان اب اللہ، جن کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، ان کی خدمت کرنا کتنا ثواب، اللہ اکبر، ان کے سبحان حکم اللہ، پر عمل کرنا کتنا ثواب۔ سبحان تو اگر یہ دونوں چیزیں ہم سمجھ لیں کہ والدین ہمارے لیے نعمت، اور جو والدین ہیں وہ سمجھ لیں کہ اولاد نعمت، وہ تربیت اسلام کے مطابق کریں، اولاد ان کی خدمت کریں، دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر خاص طور پر توجہ دیں۔ لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے کہ نہیں بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، بڑا ہوگا تو یہ کر لے گا۔ بچپن سے آپ اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کیجیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کیجیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنائیے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہوگا، والدین کا خود بخود وفادار ہو جائے گا۔ سبحان آج والدین کہتے نہیں جی ہمارا وفادار بنے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں، اگر ان کا وفادار ہوگا تو آپ کا بھی وفادار ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی والدین ہیں ان کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے یا ہدایت آپ کہیں جو بھی، کہ ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں کامیابی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اسی پرنور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب، وقفے سے لوٹیں گے اور پھر اس موضوع کو دوبارہ اپنا عنوان بنائیں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، کائنات صغریٰ اور کائنات کبریٰ دونوں میں۔ تو حضور ایک سوال جو بڑا اہم ہے اور ذہن میں آیا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو خود بخود ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ملی ہی ان کے صدقے میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت السماوات والارض، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا۔ اللہ اکبر، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان یعنی یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ شمس و قمر، یہ لال و گوہر،
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی برکت. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. بے شک. اچھا اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی آپ نے تو ویسے ہی بنا دیا، اس طرح آپ نے یہ کہہ دیا کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، تو ہم اس کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات. بے اب شک. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جی. اللہ کا بڑا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مبعوث فرمایا. بے شک. اب مفسرین نے لکھا، محدثین نے اور دیگر حضرات نے، علماء نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، اگر احسان جتایا تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر. گویا خالق کائنات کی نظر میں جتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کسی نعمت کی حیثیت ہے تو وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وجہ یہی ہے کہ تمام نعمتوں کی اصل، تمام نعمتوں کی وجہ یعنی باعث کون و مکان، باعث تخلیق کون و مکان، باعث سبب تخلیق کون و مکان جسے کہا سبحان جائے، اللہ. سبحان اللہ. انہی کی وجہ سے. تو ان سے بڑی نعمت پھر اور کیا ہو سکتی؟ بے شک. اگر وہ نہ آتے تو کچھ نہ. اسی لیے کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمانوں کو پیدا نہ فرمائے. بالکل. بے شک. تو جن کی وجہ سے پوری کائنات ہیں وہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. سبحان کیونکہ اللہ. پوری کائنات میں جتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ انہی کے سبب سے ہیں، انہی کے وسیلے سے ہیں، انہی کے صدقے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا جیسے حضرت نے فرمایا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. واہ. یہ سب کچھ انہی کے دم قدم سے ہے. انہی کی نعت مبارکہ کو سنیں گے اور اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، جو ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر تو طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے نوازا. یاسین و مزمل و مدثر تو طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے نوازا. کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا جس
ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اور وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو خالق کل سے شب معراج ملا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اقصی میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، جو ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان